نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام علیم صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے مہمان کیا ہے اور مہمان آنے کے فائدے کیا ہے اور مہمان نوازی نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا، یہ آج بہت اہم موضوع ہے کیونکہ ہم اس چیز سے بہت زیادہ غافل، بہت زیادہ دور ہیں۔ کبھی ہم نے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا کہ مہمان کون ہے اور مہمان آنے میں گھر میں برکت ہوتی ہے، اور مہمان کے نہ آنے سے یا مہمان نوازی نہ کرنے سے گھر میں کتنی بے برکتی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہم سے ناراض ہوتے ہیں اگر جو بندہ مہمان نوازی نہیں کرتا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ مہمان کا مطلب کیا ہے۔ مہمان کا مطلب تین قسم کے مہمان کے مطلب ہیں۔ تین مطلب اس کا مطلب یہ ہے۔ مہمان ویسے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا مہمان، اصل مہمان وہ ہے جو اجنبی، جو مسافر ہو، جس کو ہم نہیں جانتے، جو مسافر ہو، جس سے ہمیں کسی قسم کوئی توقع، کوئی امید نہیں ہے۔ اصل مہمان وہ ہوتے ہیں جو آئے رہنے کے لیے، جس کو ہم کھانا دیں پیار محبت سے، یا پیار محبت سے نہ بھی دیں، جو مسافر ہو، رہنے کے لیے کسی کے پاس جائے، وہ مہمان ہوتا ہے۔ ایسے دوسرا کون سا مہمان ہے؟ کوئی ایک دو یا دو دن رہنے کے لیے کسی جگہ پہ جائے، وہ بھی مہمان ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ تیسری قسم وہ ہے جو عارضی قیام کرنے والا، جو تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ پہ جا کے بیٹھے، وہ بھی مہمان ہوتا ہے۔ آج غور کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے مہمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 24 سے 28 تک اور پارہ نمبر 26۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا، اور دل میں سوچا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپکے سے اپنے گھر چلے گئے، اور گھر میں جا کے بھنا ہوا فربا موٹا تازہ بچھڑا لے کر آئے۔ سو بچھڑا ان کے سامنے، جب ان کے پاس سامنے رکھا بچھڑے کو، کیا تم نہیں کھاتے؟ پھر ان سے فرمایا کیا تم نہیں کھاتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے تھوڑا خوف محسوس ہونے لگا، تو انہوں نے کہا آپ ڈریے مت، آپ خوف نہ کیجئے، اور انہیں ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کی تھوڑی تفسیر عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے، آپ نے پوچھا ہے اللہ پاک سے کہ خبر آئی؟ جب آپ نے اللہ پاک نے پھر وضاحت فرما دی، جب وہ ان کے پاس آئے، اللہ پاک نے وضاحت فرما دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے، جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب میں دوبارہ ان کو سلام کہا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دل میں سوچا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے پتہ نہیں یہ اجنبی لوگ کون ہوں گے، یہ اجنبی لوگ ہیں، لیکن ان کی کیا تھی صورتحال؟ وہ مہمان نواز تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ پھر انہوں نے سوچا مہمان ہیں، ان کو کھانا تو کھلاؤں۔ پھر وہ فوراً گھر میں چلے گئے، ایک بچھڑے کو بھنا ہوا بچھڑا، فربا موٹا تازہ بچھڑا لے کر آئے۔ جب ان کے سامنے رکھا، پھر انہوں نے آگے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں کیے، اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا خوف محسوس کیا، سوچا پتہ نہیں یہ کون لوگ ہوں گے یہ ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے کھانے کی طرف۔ پھر انہوں نے کیا کہا، کیونکہ وہ فرشتے تھے اللہ پاک کی طرف سے، پھر انہوں نے عرض کی کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ہم سے خوف زدہ نہ ہوئے، خوف نہ کریں، آپ ڈریں بالکل نہیں، کیونکہ ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا بیٹا عطا کرے گا۔ دیکھو اس چیز پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان نوازی کے حوالے سے ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی، وہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وہ تھے، ان کی عادت مبارکہ تھی، پیاری عادت تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے
ایک دن ان کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، بلکہ ایک دن وہ انتظار کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے کوئی مہمان آئے تو میں کھانا کھاؤں، کیونکہ ان کی عادت یہ تھی، عادت کریمہ یہ تھی، جب تک کوئی مہمان ان کے پاس نہیں آتا تھا اس وقت تک وہ کھانا بالکل نہیں تناول فرماتے، کھانا وہ خود نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار فرما رہے تھے کہ کوئی بندہ آئے میرے ساتھ کھانا کھائے، کوئی مہمان آئے تو میں بھی کھانا کھاؤں گا۔ پھر ایک بوڑھا شخص آیا ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھی، اور اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرنے لگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا میں تو کافر ہوں، نان مسلم ہوں، مانتا بھی نہیں ہوں کہ میں کیسے بسم اللہ پڑھتا۔ پھر وہ ناراض ہو کے پھر انہوں نے فرمایا کہ تم کافر ہو، تم چلے جاؤ، تم میرے پاس کھانا نہیں کھا سکتے۔ پھر وہ کافر ناراض ہو کر چلا گیا۔ پھر اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابراہیم علیہ السلام کہ میں اس کو تو کھانا دے رہا، تو مجھے نہیں بھی مانتا، پھر بھی میں اس کو کھانا دے رہا تھا، لیکن تو نے میرے دی ہوئے رزق سے اسے نہیں کھانے دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ تو جاؤ، چلے جاؤ، جا کے ان کو دوبارہ اس کو لے آؤ، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے چلے گئے اور اس کو ساتھ لے آئے اور جا کے کھانا کھلایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اے ابراہیم تو نے یہ مجھے پہلے تو نہیں کھانے دیا، اب کیوں بلا کے لایا ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا سارے واقعہ سنایا کہ اللہ پاک کی طرف سے پیغام آیا کہ اس میرے بندے کو لے آؤ۔ پھر اس نے سوچا کہ میں اتنے 70 سال اس کی عمر تھی، 70 سال تک اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، لیکن پھر بھی وہ رزاق ہے، وہ مجھے رزق دیتا رہا، کیونکہ میں کیسا انسان ہوں، کیونکہ میں اس کو نہیں مانتا، پھر بھی وہ مجھے رزق دے رہا ہے، کیوں نہ میں اس کو تسلیم کر لوں، مان لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی وجہ تو میں عرض کر چکا ہوں، دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد اعلیٰ تھے، آپ کے آباء و اجداد میں سے تھے، اس لیے اللہ پاک ان کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ آگے کچھ احادیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہے کہ صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارا ارشاد فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا جو اللہ تعالیٰ پر اور روز محشر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت اور جو اللہ تعالیٰ کے تمام نظام پہ ایمان رکھتا ہے اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ دیکھو کتنا پیارا ارشاد فرما دیا کہ مہمان کی عزت کے حوالے سے جو انسان اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہے، محشر کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظام پہ ایمان رکھتا ہے، اسے چاہے کہ مہمان کی عزت کرے۔ اور آگے فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ اور روز حشر پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرے۔ اور آگے کیا فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ اور روز محشر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارے پیغام ارشاد فرما دیا جو اللہ تعالیٰ پر اور روز محشر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ مہمان کی عزت کرے، اور دوسرا فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ صلہ رحمی کرے۔ اگر جو انسان صلہ رحمی نہیں کرتا یا جو مہمان کی عزت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکام اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اور روز حشر پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ آگے تیسرا فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ دیکھو جو انسان خاموش نہیں رہتا اور یا بری باتیں کرتا ہے، سمجھ لو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور روز حشر پر ایمان نہیں رکھتا۔ آپ فرما دیا، واضح فرما دیا، جو ایمان رکھتا ہے وہ یہ چیزیں کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتا وہ یہ چیزیں نہیں کرتا، وہ ایمان نہیں رکھتا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب باب اکرام الضیف، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 42، حدیث نمبر 6136۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھڑی تیزی سے گرتی ہے، بلکہ اس سے بھی تیز۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے واضح فرما دیا جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ برکت ایسی آتی ہے جیسے کسی کوہان کی اونٹ کی کوہان پہ چھڑی رکھی جائے، وہ کیسے فوراً نیچے گرتی ہے، نیچے گر جاتی ہے۔ آپ نے واضح ایسے فرما دیا جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر میں خیر و برکت ایسے آتی ہے جیسے
اونٹ کی کوہان سے چھڑی گرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا سا ہم غور کر لیں، اگر کسی جگہ پہ یا کسی اونٹ کی کوہان پہ چھڑی رکھیں یا کوئی لکڑی رکھیں، وہ کیسے فوراً گرتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ رکھنے کے لیے، رکنے کے لیے چیز کی جگہ نہیں ہوتی، وہ فوراً ہی گر جاتے۔ آپ نے اس لیے مثال واضح فرما دی کیونکہ وہ عرب کے لوگ اونٹ زیادہ رکھتے تھے اور اونٹ چراتے تھے، اس لیے آپ نے مثال دی تاکہ ان کے سامنے دیکھو جتنا بھی قرآن حدیث کے پیغام ہیں وہ سامنے کی مثالوں سے بیان فرمائے۔ اس لیے کیونکہ جو چیز موجود ہو ہمارا عقل اس چیز تسلیم کرتا ہے، جو چیز سامنے ہو، جو چیز موجود ہو یا جس کو ہم چھو سکتے ہیں اس کا اس لیے ذکر فرمایا تاکہ ان کو جلدی سمجھ آ جائے بات کی۔ اس لیے ہمیں یہ پیغام دیا گیا کیونکہ اونٹ ہمارے سامنے ہے، اسی کے اوپر وزن بھی لاتے ہیں، اسی کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں اور وہ سفر بھی کرتے تھے بہت زیادہ اسی کے اوپر، اونٹ کے اوپر۔ اس لیے آپ نے واضح فرما دیا ایسے برکت گھر میں آتی ہے جس گھر میں مہمان آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں برکت بھی نہیں آ سکتی۔ جس گھر میں مہمان آتے اس میں اتنی زیادہ جلدی برکت ہوتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان کے اوپر چھڑی رکھی جائے اور نیچے فوراً گرتی ہے، بلکہ فرمایا اس سے بھی تیز۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کتاب الطعامہ باب ضیافت، حدیث نمبر 3356، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 51۔ یہ شرح ریاض الصالحین میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی مہمان کسی کے پاس آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارے ارشاد فرما دیا۔ آپ نے فرما دیا جب کسی گھر میں کسی کے پاس مہمان آتا ہے اس گھر میں وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اور جب وہاں سے جاتا ہے اس جو اہل خانہ، جو خدمت کرنے والا ہو، جو میزبان ہو، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے گھر سے مصیبتیں، جرم وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ کشف الخفا حرف ضاد جماعت حدیث نمبر 1641، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33، اور یہ شرح ریاض الصالحین میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مہمان نواز نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کسی قسم کے کوئی بھلائی نہیں۔ اللہ اکبر! اگر ہم مہمان نوازی نہیں کرتے یا مہمان نوازی ہمارے اندر موجود نہیں ہے، مہمان کی عزت، تکریم، محبت موجود نہیں ہے تو ہمارے اندر کسی قسم کوئی بھلائی نہیں ہے۔ مہمان نوازی، باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی کا تعلق ہوتا ہے وہ مجبوراً مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے۔ مہمان نوازی اصل وہ ہے جو خلوص دل سے کی جائے اور مہمان مسافر کو کھانا کھلایا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اصل مہمان نوازی وہ ہوتی ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جہنی روایت فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 42، جلد نمبر 6، حدیث نمبر 17424، اور احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہمان کے لیے تکلف نہ کرو کیونکہ اس طرح تم اس سے نفرت کرنے لگو گے، اور جو مہمان سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو اللہ کے نبی ہمیں کتنا پیارا ارشاد فرما دیا۔ آپ نے واضح فرما دیا مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے یا زیادہ تکلف کی ضرورت کسی کو نہیں ہے، جو چیز موجود ہو اسے وہی چیز کھلا دیں، بلکہ اچھی چیز کھلانے کی کوشش کریں۔ بلکہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ مجبوراً آپ کو اگر لینی پڑے، تکلیف کرنی پڑے، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ نے فرما دیا کہ آپ مہمان سے نفرت کرنے لگو گے۔ جو انسان اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان مہمان سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی مہمان آ جائے گھر میں اس کے لیے تکلیف نہیں، اپنے آپ کو تکلف میں نہیں ڈالنا چاہیے، تکلیف نہیں کرنی چاہیے اپنے آپ کو۔ جو چیز گھر میں موجود ہو اس کو پیار محبت سے کھلانی چاہیے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور وہ مہمان بھی خوش ہوگا، کیونکہ مہمان جو بھی آئے وہ صرف خلوص کا بھوکا ہوتا ہے، پیار کا بھوکا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اگر کسی مہمان کو پیار سے پانی کا ایک گلاس بھی پلا دے، اگر دوسرا مہمان کوئی اچھا کھانا کھلائے، خلوص سے نہ کھلائے،
وہ مہمان کو خوشی نہیں ہوتی اتنی زیادہ جتنا وہ پانی کا گلاس پینے سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ شیب الایمان البہیقی باب فی اکرام الضیف حدیث نمبر 9599 اور احیاء العلوم شریف میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کو کھلائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور اسے پانی پلائے یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے ایسی 7 خندقوں کے برابر دور کر دے گا جن میں سے ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہو۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا ارشاد فرما دیا، اگر جو بھی کوئی بھی کسی کو مہمان کو کھانا، بھوکے کو کھانا کھلائے، اتنا کھانا کھلائے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے، اور آگے فرمایا کسی پیاسے کو اتنا پانی پلائے تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے، اس کی پیاس ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے اتنا زیادہ دور کر دے گا جیسے 7 خندقوں کا راستہ ہو۔ خندق اتنی لمبی ہوتی ہے، اتنی بڑی خندق کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ 500 سال کا فاصلہ ہو، اتنا دور خندق ہو۔ آپ فرما دیا کہ 7 خندقوں کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تصور ہی ختم کر دے گا جہنم میں جانے کا، اس کو سیدھا جنت میں ڈال دے گا۔ یہ شیب الایمان کتاب الطعامۃ الفضیلہ اور اطعام الطعام حدیث نمبر 7254 اور کتاب مہمان کی تقریب میں بھی ہے صفحہ نمبر 53۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم میں سے کسی کا دسترخوان بچھا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی کہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا ارشاد فرما دیا، جب کسی کے پاس کوئی دسترخوان بچھا رہتا ہے مہمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، اس وقت تک کیا ہوتا ہے، فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ جامع الصغیر کتاب مہمان کی تکریم اور حروف حمزہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بستر مرد کا ہو، ایک عورت کا، اور تیسرا مہمان کا، اور چوتھا شیطان کا ہوگا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا ارشاد فرما دیا، کیونکہ اگر بستر رکھنے کی ضرورت ہو، جتنے مرد جتنے عورتیں ہوں ان کے لیے بستر ہوں، اور ایک الگ بستر لازمی ہو مہمان کے لیے، کیونکہ وہ پہلے زمانہ یہ تھا، کیونکہ کبھی کبھی ایک مہمان آیا کرتا تھا، آج کل صورتحال یہ کبھی 2 کبھی 3 یہ بھی آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کی ضرورت کے بستر ہوں اور اس کا اضافی بستر مہمان کے لیے لازمی ہونا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب اللباس اور باب کراہت مازاد علی الحاجہ حدیث نمبر 1154 اور احیاء العلوم شریف میں بھی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بستر زیادہ ہونے چاہیے۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان نوازی 3 دن تک ہے اور جو اس سے زائد ہو وہ صدقہ ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی ہمیں پیغام ارشاد فرما دیا، کیونکہ مہمان نوازی جو مسافر ہوتا ہے وہ صرف 3 دن کے لیے مہمان ہوتا ہے، اگر جو اس کے بعد کوئی بندہ اس کے بعد رہ جائے، اگر اس کو کھلاتا رہے، اس کے لیے وہ صدقہ ہے۔ جیسے ہم کسی کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور 3 دن کے بعد مہمان کو کھلانا وہ صدقہ ہے۔ یہ المسند امام احمد بن حنبل میں ہے اور مسند ابی سعید الخدری میں بھی ہے حدیث نمبر 11159 اور احیاء العلوم شریف میں بھی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ اکبر، دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، جس گھر میں مہمان نہیں آتے، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں مہمان آتے ہیں اسی گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک روایت میں ہے کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اس کو گناہ میں مبتلا کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسے کیسے گناہ میں مبتلا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا،
وہ اس کے پاس ٹھہر جائے اور اس کے پاس مہمان کے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے مہمان نوازی کے لیے نہ ہو، اس لیے وہ مجرم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ پیغام دے ارشاد فرما دیا، اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، کسی کو مسلمان گناہ میں مبتلا، جرم میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ وہ کسی کے پاس ٹھہرا رہے گا تو اگر اس کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ ہو یا اچھی چیزیں نہ ہو، اس کو دل کو تکلیف ہوگی، کیونکہ اگر وہ دل میں کسی قسم کوئی بغض یا کوئی بات کرے گا بری مہمان کے حوالے سے، کیونکہ وہ اس کو جرم میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے آپ فرما دیں کسی کو مسلمان کو چاہیے نہیں، یہ نہیں چاہیے کہ اس کے پاس ٹھہرا رہے، اس کو گناہ جرم میں مبتلا کرے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ باب الضیافہ، ضیافت النحوہا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 137، حدیث نمبر 4610، اور شرح ریاض الصالحین میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125۔ آگے کچھ واقعات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ ہے، ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان حاضر ہوا، آپ کے پاس مہمان حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر اس کی مہمان نوازی فرمائے۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، فلاں یہودی کسے کہو کہ مجھے آٹا قرض دے، میں جب رجب شریف کے مہینے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک کچھ گروی نہیں رکھو گے تو میں اس وقت تک نہیں دوں۔ گروی رکھنا وہ ہوتا ہے جیسے کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے کہ تو یہ چیز رکھ لے، مجھے اتنا قرضہ دے دے۔ کچھ واقعہ اس طرح ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے، اس کو کھلانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ پھر آپ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ کہ فلاں یہودی کے پاس جاؤ، اس سے کچھ قرضہ لے کے آؤ تاکہ اس کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ جب وہ صحابی رسول اور یہودی کے پاس گئے، اس نے کہا میں ایسے نہیں دے سکتا، کسی کو بھی ادھار نہیں دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں رجب کے مہینے میں واپس کر دوں گا۔ اس نے پھر بھی نہیں دیا، اس نے کہا میں پہلے گروی، کیونکہ عرب کا یہ رواج تھا، پہلے کوئی نہ کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھتے، گروی رکھتے، جیسے اگر کوئی پیسے دوبارہ واپس لوٹا دیتا اس کو وہ چیز واپس کر دیتے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں ایسے اعتبار نہیں کرتا کسی پہ، اگر کوئی چیز گروی رکھو گے تو پھر میں دوں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں یہاں پہ بھی امین ہوں، اور صادق اور امین بھی امین ہوں، اور قیامت والے دن بھی امین ہوں گا، اور آخرت میں بھی امین ہوں، دنیا میں بھی امین ہوں۔ اور اس نے آ کے عرض کی خدمت اقدس میں کہ وہ مجھے نہیں دیتا۔ پھر آپ نے کیا فرما دیا؟ آپ نے فرما دیا کہ یہ آپ میری چیزیں، آپ نے کوئی چیز ان کو دے دی کہ یہ چیز گروی رکھ دو، اس کے بعد پھر قرضہ لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی مہمان آ جائے، اس کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، کسی سے ہم ادھار لے کے بھی اس کو کھلا سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرما دیا کہ میری زرہ، بلکہ زرہ گروی رکھوائی، آپ نے وہ دے دی زرہ، وہ گروی رکھوا دی، پھر اس کے بعد قرضہ لیا اور پھر مہمان کی خدمت کی۔ یہ المعجم الکبیر، حدیث نمبر 999، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331، اور یہ شرح ریاض الصالحین میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت برہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے برہ، آدمی جب اپنے بھائی کی اللہ تعالیٰ کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 10 فرشتے بھیج دیتا ہے جو پورے سال تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کے پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں، جنت الخلد اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی کے صحابی کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنے بھائی کو اگر کوئی بندہ مہمان کی خدمت کرے اس کو کیا اجر ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتے بھیج دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت برہ بن مالک سے فرماتے ہیں اے میرے بھائی، جب آدمی اپنے بھائی کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مہمان نوازی خدمت کرتا ہے اور اس کو شکریہ کی امید نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے
وہاں پہ کوئی شکریہ کی کوئی چیز لینے کی بالکل توقع نہیں ہوتی۔ آپ نے فرما دیا، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں اپنے بھائی کو فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے مہمان کی خدمت کرتا ہے، ایک ہی دن خدمت کرتا ہے، تو وہ شکریہ کی امید نہیں رکھتا اور نہ اسے کسی قسم کی کوئی امید رکھتا ہے، صرف اللہ کی رضا کی خدمت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا اجر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 10 فرشتے بھیج دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور تسبیح کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ سال پورا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام تسبیح کا وہ جو اجر ہوتا ہے، جو ثواب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ جو انسان مہمان کے اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی جس نے ایک ہی دفعہ، وہ پورا سال اس کے لیے عبادت مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں پہ آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو وہ عبادت اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ واری میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو عبادت لکھ دے گا، اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی لذیذ عشائشیں دے گا، وہ سکون والی چیزیں دے گا، اور آگے کیا ہے؟ جنت الخلد عطا فرمائے گا، اور جو نہ ختم ہونے والی بادشاہی عطا فرمائے گا جنت میں۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا بڑا اجر ہے اگر جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مہمان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ کنز الامال میں ہے، کتاب الضیافت القسم الافعال، حدیث نمبر 25972، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 119، اور شرح ریاض الصالحین میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے، تو انہوں نے اپنے خادم حضرت احمد جلا کو 1 درہم دے کر فرمایا کہ عمدہ اچھا کھانا لے کر آؤ اور اچھا سالن خرید کر لاؤ۔ حضرت احمد جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھی روٹی خریدی اور اس نیت سے دودھ خریدا کیونکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں یہ دعا نہ فرمائی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں برکت دے اور اس میں اور اضافہ فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کبھی دودھ پینے لگیں، دودھ کی دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت دے اور اس میں اور اضافہ فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں دعا سکھائی، جب ہم دودھ پینے لگیں یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور نیز کچھ اور چیزیں، کچھ عمدہ اچھی کھجوریں بھی لیے، کھجوریں بھی وہ واقعہ عرض کر رہا تھا، کھجوریں بھی ساتھ لی اور خدمت میں آ کر حاضر کر دی۔ چنانچہ انہوں نے کچھ کھایا اور کچھ رکھ دیا۔ پھر حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین سے فرمایا جو ان کے پاس موجود تھے، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اچھا کھانا کیوں لیا، اچھا کھانا کیوں خریدا؟ اس لیے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ نہیں پتہ ہمیں آپ نے کیوں اچھا کھانا خریدا۔ پھر وہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اس لیے کہ عمدہ کھانا خالص شکر لاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، سوچ لینا چاہیے، اگر ہم اچھا کھانا کھائیں گے یا اچھا کھانا کسی کو کھلائیں گے وہ زیادہ شکر لاتا ہے۔ کبھی ہم غور کریں تھوڑا سا، یہ ویسے میرا بھی تجربہ ہے، کبھی ہم کوئی اچھی چیز کھائیں یا کوئی گوشت کھائیں، وہ دل کو اچھا لگتا ہے، زبان کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ دل سے شکر نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ ہمیں اچھے اچھے کھانے دیے اور اچھی غذائیں کھلائی۔ اس لیے بھی سب کو چاہیے اگر کبھی کوئی مہمان آ جائے اس کے لیے بھی اچھا کھانا تیار کرے اور خود بھی اچھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھایا کرے اور اس کا شکر ادا کیا کرے، کیونکہ یعنی کہ وہ فرماتے ہیں خالص شکر لاتا ہے، شکر کا باعث ہے۔ کیا آپ وہ فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کھانے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ مہمان کو اجازت نہیں کہ وہ صاحب خانہ سے کہے کہ آپ بھی کھائیے۔ کیا تم جانتے ہو کہ انہیں باقی کھانا کیوں محفوظ کر لیا؟ کیونکہ اگر وہ کسی انسان کا تقوی بڑا زیادہ مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہو کہ وہ دوسرے دن کے لیے کھانا رکھ بھی سکتا ہے، کیونکہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تقوی موجود نہیں ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ نہ بھی دے، اللہ تعالیٰ دے یا نہ دے، اگر اس حوالے سے سوچ ہے تو پھر وہ نہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے اچھا کھانا لیا تاکہ شکر ادا کریں۔ اس کے لیے جب توکل کامل ہو تو آئندہ کے لیے کچھ لینے میں حرج نہیں۔ اور یہ آگے اس واقعے کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے کیوں فرمایا کہ میں تمہارے پاس کیوں نہیں فرمایا کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ؟ حالانکہ میزبان کہہ سکتا ہے کہ، اور میزبان کو بھی کہا جا سکتا ہے، مہمان کہہ سکتا ہے، کیونکہ کسی علاقے میں یہ اس چیز کا رواج نہیں ہوتا، اس لیے کچھ لوگ وہ یہ نہیں کہتے، بلکہ کچھ بزرگوں کی یہ عادت تھی جب وہ مہمان کھانا کھانے لگتا، وہ جب تھوڑا بہت کھا چکا ہوتا
پھر اس کے ساتھ مل جاتے کیونکہ وہ کہتے کہ کھا تو میری مدد کر تاکہ وہ مہمان اچھے طریقے سے کھا لے، اس کا پیٹ بھر جائے، اس لیے وہ کرتے تھے۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو وائل شفیق بن سلمہ اسدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے گیا تو انہیں جو کی روٹی اور پسے ہوئے نمک سے ہماری میزبانی کی۔ میرے دوست نے کہا اگر اس میں پودینہ بھی شامل ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ باہر گئے اور اپنا لوٹا گروی رکھ کر پودینہ لے کر آئے۔ جب ہم کھا چکے تو پھر انہوں نے پوچھا، پھر میرے دوست نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر قناعت فرمایا۔ اگر تم موجودہ رزق پر قناعت کرتے تو میرا لوٹا۔ پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم موجودہ رزق جو چیز موجود تھی اس پر قناعت کرتے، اسی پہ راضی ہو جاتے تو میرا لوٹا گروی نہ ہوتا۔ وہ فرماتے اگر تم اس قناعت کرتے، اسی چیز پہ راضی ہو جاتے، میرا یہ لوٹا گروی میں نہ رکھتا کیونکہ پودینہ نہ خریدتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے جب کوئی چیز مہمان کوئی چیز کھلائے اور میزبان کوئی چیز، جب ہم کسی جگہ مہمان بنیں اور میزبان جو بھی چیز کھلائے اسی پہ راضی ہو جانا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہ المستدرک کتاب الطعام حدیث نمبر 7228 اور احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ روایت میں آتا ہے ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ اور بکریاں تھیں، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی نہ کی اور آگے ایک عورت کے پاس تشریف لے گئے اور گزرنے لگے جس کے پاس چند چھوٹی بکریاں تھیں اور اس نے ایک بکری ذبح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو دیکھو، بے شک اخلاق اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور وہ جسے حسن اخلاق سے نوازنا چاہے نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمیں اس واقعے سے غور کر لینا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے، ایک بندے کے پاس سے گزرے، وہاں پہ تھوڑی دیر کے رکے بھی صحیح لیکن اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں مال و دولت تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی نہیں فرمائی اور تھوڑی دیر پھر آگے چل کر تشریف لے گئے۔ ایک عورت کے پاس جب گئے اس کے پاس تھوڑی بہت چھوٹی بکریاں تھیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری ذبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مہمان نوازی فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو حسن اخلاق عطا کرتا ہے، اچھی عادتیں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جسے عطا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان مہمان نوازی کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ یہ شیب الایمان البہیقی باب فی اکرام الضیف صفحہ نمبر 93 جلد نمبر 7 حدیث نمبر 9597 اور احیاء العلوم شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو وہ بندہ زیادہ پیارا ہے جو مہمان نوازی کرتا ہے، مہمان خدمت کرتا ہے۔ آگے کچھ مختصر واقعات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جن سے ہماری مزید رہنمائی ہو تاکہ مہمان نوازی کے حوالے سے۔ ایک واقعہ حضرت سیدنا ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ چوری لے کر آئے، کوئی مہمان نوازی کے لیے چوری لے کر آئے اور آدھی دوسرے پیالے میں ڈالنے لگے، ایک پیالے میں لے کے آئے اور آدھی دوسرے پیالے میں ڈالنے لگے۔ میں نے عرض کی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو اسے ایک ہی مرتبہ ہی کھا جاؤں گا۔ پھر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور فرمایا یعنی کہ مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا تیرے لیے نفلی حج سے افضل ہے، کیونکہ کچھ میزبان ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی فرمائش کی جائے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مہمان بنو، اگر اس کو خوشی ہو کوئی اچھی چیز کھانے کے لیے اس کو فرمائش بھی کر سکتے ہیں، اگر اسی پہ جو چیز اس کے پاس موجود ہے وہ کھلانے پہ وہ خوش ہو اسی پہ آپ قناعت کر لیا، اگر کچھ نہ کہا کریں۔ مزید مہمان سے اس کی خواہش پوچھیے اور فرمائش کا کہیے، کیونکہ بعض اوقات فرمائش پوری کرنے سے اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی لائے اس کے نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، ایک قول
اگر مہمان رات گزارنے کے لیے آئے تو میزبان اسے قبلہ و قضا حاجت، قبلہ رخ بتا دے اور پیشاب کرنے کے لیے جگہ بتا دے، جو بھی چیز ہو اس کی حاجت کے لیے وہ بھی بتا دے اور وضو کی جگہ بتا دے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا ہی کیا، کیونکہ ہمیں اللہ والوں سے سبق ملتا ہے اللہ والوں نے کیسے مہمان نوازی کی۔ آگے تیسرا کیا ہے؟ تیسرا قول ہے کہ مہمان کے کھانے کا جلدی انتظام کیا جائے۔ آگے تیسری بات یہ ہے کہ کیونکہ مہمان کبھی کبھی بھوکے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے کھانے کا جلدی انتظام کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو جلدی کھانے کی حاجت ہو، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس کو اگر فوراً کھانا نہ ملے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا ایسے ہوتے ہیں کسی کو اللہ نہ کرے کوئی شوگر کی بیماری ہو اور ان کو بھی جلدی جب کھانا اگر نہ ملے پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور کبھی کوئی مہمان کسی کے پاس جائے اس کے لیے اس کو چاہے کہ فوراً کھانا دے۔ اور چوتھی وجوہات کیا ہے؟ چوتھا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی محفل میں باقی مہمان آ گئے ہوں، ایک یا دو نے آنا ہو تو پھر کیا کرے؟ بہتر ہے کہ کھانا شروع کر دیا جائے۔ اگر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، اگر ان کا ناراض ہونے کا خوف ہو تو پھر نہ کھایا جائے، ان کے لیے رک جایا جائے۔ ویسے بہتر ہے کھانے کو انتظار نہ کرایا جائے، کھانا کھا لیا جائے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلد بازی شیطان کا کام ہے، مگر 5 چیزوں میں جلدی کرنا سنت ہے۔ ایک وہ اللہ والے فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں یا ان کا طریقہ بتاتے ہیں آگے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں جلدی شیطان کا کام ہے، مگر 5 چیزوں میں جلدی کرنا سنت ہے۔ دیکھو وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ سنت ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں 5 چیزیں کون سی ہیں جلدی میں کرنی چاہیے؟ پہلی چیز ہے مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے، اور دوسری چیز کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے، اور تیسری کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جب لڑکی کنواری ہو جوان ہو جائے اس کا نکاح جلدی کرنا چاہیے، اور چوتھی چیز کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جب قرض لیا جائے اور قرض کی ادائیگی میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ اور پانچواں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جب کسی کو کوئی جرم کوئی سرزد ہم سے ہو جائے، کسی سے بھی ہو جائے، اسے چاہے کہ جلدی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کو کھانا مہمان کو کھانا جلدی دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھوکا ہو، اگر بھوکا نہ بھی ہو اس کو جلدی کھانے کی حاجت ہو یا اس کا ٹائم ہو گیا ہو، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ جلدی کھانا دینا چاہیے۔ اور چھٹی چیز کون سی ہے؟ اگر وہ فرماتے ہیں اگر پھل ہوں تو وہ پہلے رکھے جائیں، کیونکہ پھل کھانے سے جلدی ہضم ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میدا اس سے صاف ہو جاتا ہے، جب میدا صاف ہو جائے گا پھر وہ کھانا بھی اچھی طریقے ہضم کرے گا۔ اگر کوئی میٹھی چیز ہو وہ بعد میں کھانی چاہیے، کیونکہ میٹھی چیز بعد میں کھانا سنت ہے، تاکہ زبان میں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ زبان کے اوپر میٹھا رہے۔ اور ساتواں طریقہ کون سا ہے؟ جس دسترخوان پر سبزی ہو اس دسترخوان پر ملائکہ تشریف لاتے ہیں، لہٰذا دسترخوان پر ہری سبزی ہونا اور سبزی کا سالن ہونا بھی ٹھیک ہے۔ اگر سلاد کی صورت میں سبزی ہو اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ برکت ہوتی ہے اس کھانے میں، بلکہ وہ فرشتے تشریف لاتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں جس دسترخوان پر سبزی ہو۔ آگے وہ 8ویں چیز کیا فرماتے ہیں؟ اگر زیادہ کھانے ہوں تو وہ سب دسترخوان پر لا کے رکھ دی جائیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کچھ لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کوئی اور کھانا بھی آنے والا ہے، کیونکہ یہ سب کو طریقہ اپنا لینا چاہیے۔ اگر کہ زیادہ کھانے ہوں وہ سارے کھانے سامنے رکھے جائیں، نہیں تو کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں ایسا طریقہ ہوتا ہے وہ ایک لسٹ بنا لیتے ہیں کھانوں کی اور وہ مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کھانے آپ کو ملنے آپ کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ مہمان کو تسلی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پیٹ بھر کے اسی ایک ہی کھانا کھا لیتے ہیں، وہ دوسرے کھانے پھر باقی بچ جاتے ہیں۔ اور 9واں طریقہ کیا ہے؟ جب کھانے اٹھانے میں جلدی نہ کی جائے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آرام سے کھاتے ہیں اور زیادہ دیر کھاتے رہتے ہیں، ان کی بھوک آہستہ آہستہ کھانے سے زیادہ جلدی ختم ہوتی ہے۔ اگر جلدی اٹھا لیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی شرم کی وجہ سے اپنا ہاتھ روک لے، وہ بھوکا رہ جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور 10واں طریقہ کون سا ہے؟ میزبان کو چاہے کہ مہمان سے پہلے اپنا ہاتھ روک لے، تاکہ کوئی مہمان اس کو دیکھ کر اپنا ہاتھ نہ روک لے، کیونکہ وہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں مہمان، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میزبان نہ بھوکا رہ جائے۔ میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ پہلے روک لے یا آہستہ آہستہ کر لے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر وہ میزبان ہاتھ اٹھا لے وہ مہمان بھی کھانا بند کر دیتا ہے۔ کچھ بزرگوں کی عادت یہ ہوتی تھی شروع میں مہمان کے ساتھ نہ کھاتے، اب جب وہ کچھ کھا رہا ہوتا
پھر اس کے ساتھ مل جاتے اور وہ کہتے کہ میری مدد کراؤ، مجھے زیادہ، میں بھی کھا رہا ہوں، تو بھی میرے ساتھ کھانے لگو، تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے اچھے طریقے سے۔ اور درمیانہ کھانا رکھنا چاہیے، زیادہ ہوگا وہ تکبر لاتا ہے، اور تھوڑا کم کھانا ہوگا تو وہ مہمان کو تکلیف ہوگی، اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے، اور درمیانہ کھانا ہونا چاہیے۔ اور ایسا بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پہلے رکھ دے، الگ کر لے، تاکہ ان کی نظریں بقیہ کی طرف نہ لگی رہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ کچھ بھی واپس نہ آئے، کیونکہ یوں ان کا دل تنگ ہوگا، وہ مہمانوں سے نفرت کرنے لگیں گے، وہ مہمان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اس کے لیے سادہ مطلب یہ ہے، اگر کبھی کوئی اچھی چیز مہمان کے لیے لائی جائے، اور گھر میں اگر لائی جائے، اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے بچوں کے لیے رکھ لے، تاکہ وہ بچے مہمان سے نفرت نہ کریں۔ اور 13واں طریقہ کون سا؟ اگر کھانا بچ جائے تو میزبان دل سے اجازت دے تو وہ مہمان اپنے ساتھ لے بھی جا سکتا ہے۔ کسی کے لیے اگر میزبان کا دل تنگ ہو یا کسی کے لیے اس نے رکھا ہوا ہو تو پھر نہ لے جائے، بہتر ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ میزبان کی اجازت کے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اور 14واں طریقہ کون سا ہے؟ مہمان کا پورا حق یہ ہے کہ آتے جاتے اور دسترخوان پر اس کے ساتھ خندہ پیشانی، پیار محبت کے ساتھ ملاقات کرے اور محبت سے مسکراتا ہوا ملے۔ اور 15واں طریقہ کون سا ہے؟ مہمان کو چاہے کہ میزبان کی اجازت کے بغیر واپس نہ لوٹے، اور وہاں رکنے میں بھی اس کے دل کی رعایت کر رکھے، اور وہ دلی طور پر خوش ہو تو رکے، ورنہ وہ واپس چلے جائے، کیونکہ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، وہ میزبان کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اگر اس نے کوئی کام کرنے ہوں، لیکن وہ مجبوراً نہیں جا رہا ہوتا، کیونکہ مہمان کو چاہیے وہ اگر اس نے کہیں کام جانا ہے اس کو دل سے اجازت دے۔ اور دوسرا کیا کرے؟ اور میزبان کی اجازت کے بغیر کہیں نہ چلا جائے۔ کچھ مہمانوں کی عادت ہوتی ہے وہ بغیر بتائے چلے جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور 16واں طریقہ کون سا ہے؟ اگر کوئی مہمان سے کوئی کوتاہی کمی بیشی ہو جائے، اس کو دل پہ نہیں رکھنا چاہیے، اس دل سے معاف کر دینا چاہیے، اور اس کو پھر بھی پیار محبت سے ملنا چاہیے۔ اور 17واں طریقہ کون سا ہے؟ مہمان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک لے جائے، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الطعامۃ والطعام، حدیث نمبر 3358، اور احیاء العلوم شریف بھی ہے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 154۔ اور مہمان نوازی انبیاء اور اولیاء کا شیوا ہے، مہمان نوازی کا دنیا اور آخرت میں بڑا فائدہ ہے۔ اور مہمان نواز سفر میں جائے تو لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مہمان نوازی کرنے والا ہو اور وہ کہیں سفر پہ جائے، اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، وہ لوگ عزت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کے راز جانتی ہے۔ اگر جو انسان کسی انسانوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں اور جگہ پہ رسوا نہیں ہونے دیتا، اس کے لیے بندے بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہمان نوازی کرنے والا بنائے۔ اگر ہم سے پہلے غلطی کمی بیشیاں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے، آگے ہمیں مہمان نواز خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔